پاکستان فلم آرکائیو کے دوستوں کی خدمت میں یاسین حمید کا سلام۔ دوستو، ہم پاکستان کی فلمی تاریخ کے حوالے سے مرتب مضامین کے مجموعے کے ساتھ حاضر ہیں۔ یہ مضامین اخبار جہاں میں اس وار شائع ہوئے جنہیں یونس بٹ صاحب نے لکھا، اور اس میں جو معاون تھے وہ ہمارے دوست شہنشاہ حسین رضوی مرحوم تھے۔ دونوں کے لیے دعائے مغفرت۔ ہم چلتے ہیں اپنی آج کی قسط اور اس میں شامل تصاویر کی جانب۔ 60 کی دہائی کا ذکر ہے اور ذکر کریں گے سب سے پہلے پاکستان فلم انڈسٹری کے ایک بڑے اداکار کا جو تصویر میں نظر آ رہے ہیں، سلطان راہی، جو اس زمانے میں ایکسٹرا یا چھوٹے موٹے رول کیا کرتے تھے۔ انہوں نے بڑی محنت کی اور بعد ازاں پنجابی فلموں کے سپر اسٹار بنے۔ 60 کی دہائی حبیب اعجاز کا دور تھا۔ شمیم آرا بھی اپنے فنی عروج پر پہنچ رہی تھیں۔ آپ کو بتا دیں کہ اسی زمانے میں کمال صاحب نے بھی اپنے آپ کو منوانا شروع کر دیا تھا۔ کمال صاحب نے بعد ازاں خود کو ڈائریکٹر کی حیثیت میں بھی منوایا، جس طرح شمیم آرا نے ابتدا میں اداکارہ، پھر فلم ساز اور بعد میں بطور ڈائریکٹر پاکستان میں نئی تاریخ رقم کی۔ ذکر شامل رہے گا اور بھی فنکاروں کا۔ بٹ صاحب نے جو اگلی قسط لکھی اس میں جہاں دیگر فنکاروں کا ذکر تھا، وہیں 1962 کے حوالے سے تفصیلات بیان کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ ان سالوں میں پاکستان فلم انڈسٹری کو کئی نئے چہرے ملے، جن میں محمد علی، وحید مراد، زیبا دیبا، طلعت حسین اور شبنم نمایاں تھیں۔ مسرت نذیر بدستور فلموں میں اہم کردار ادا کر رہی تھیں، لیکن شمیم آرا کی شکل میں ایک بڑی اداکارہ فلم انڈسٹری کو مل چکی تھی۔ یہ آصف جاہ کی تصویر ہے، جنہوں نے بطور کامیڈین اپنا نام بنایا۔ ان کی کئی بے شمار فلمیں ایسی ہیں جن میں انہوں نے ہیرو کا کردار بھی ادا کیا۔ شامل رکھیں گے دیگر معلومات بھی ہم آنے والے دنوں کے حوالے سے کہ پاکستان فلم انڈسٹری نے کس طرح ترقی کی منازل طے کیں۔ ان دنوں میں پاکستان میں 3 فلم مرکز تھے: لاہور، کراچی اور ڈھاکہ۔ ان تینوں مراکز میں اردو، پنجابی اور بنگالی فلمیں تیار ہو رہی تھیں۔ جی دوستو، یہ وہ زمانہ تھا جب پاکستان فلم انڈسٹری اپنے پیروں پر کھڑی ہو چکی تھی۔ نئے اسٹوڈیو بن رہے تھے۔ شباب اسٹوڈیو بھی انہی دنوں میں تعمیر ہوا۔ 30 مار خاں کی کامیابی نے شباب کیرانوی کو موقع فراہم کیا اور انہوں نے اپنا ذاتی اسٹوڈیو بنا لیا۔ بڑی محنت کی اس زمانے میں فلم میکرز، ہدایت کار، فلم ساز، اداکاروں، موسیقاروں نے۔ یہی وجہ تھی کہ آنے والے دنوں میں کئی دہائی تک پاکستان فلم انڈسٹری بام عروج پر رہی، جس کے لیے فنکاروں کی محنت قابل فخر ہے۔ آج وہ بہاریں نہیں، وہ تاریخ گم ہو چکی، لیکن ہم اپنی اس طرح کی ویڈیوز کے ذریعے اس تاریخ کو زندہ رکھیں گے۔ اگلی قسط تک کے لیے یاسین حمید کو دیں اجازت۔